تھی. تو اب بھی اس قسم کی انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے بیکاز ڈونلڈ ٹرمپ پھنس گیا ہے. یہاں سے اب واپسی وداؤٹ اے وار اس کے لیے بڑا مشکل ہے, یا کوئی ڈیل کے بغیر وہ واپس نہیں جا سکتا. تو میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان اور اس قسم کے لوگوں کو انوالو کر کے کوشش کی جا رہی ہوگی کہ کوئی ڈیل ہو جائے جس کے ساتھ امریکہ کو فیس سیونگ مل جائے, شکل بچا کے نکلے یہاں سے. پاکستان کے ایران کے ساتھ رابطے بھی چل رہے ہیں اور خارجہ لیول پہ, ایسے ایسے لوگ انوالوڈ ہیں کہ آپ میں نہ ہی نام لوں تو اچھا ہے. اس میں کوئی شاہ جہان ہے, کوئی فلانا ہے, کوئی فلانا ہے, اکبر ہے, بڑے بڑے لوگ, سلیم ہے. ہاں بس اب رہنے دینا. تو اب پلاننگ کر رہے ہیں, پلاننگ کر رہے ہیں کہ جناب کوئی ڈرل سیلز کی جائیں اسٹریٹ آف ہارموز میں. اب یہ تو وہ علاقہ ہے جہاں ایران نے دھمکی دی ہے کہ ہم اس کو بلاک کر دیں گے, ہم اس کو چلنے نہیں دیں گے, جہازوں کو آنے جانے نہیں دیں گے. میں نے کل کے پروگرام میں بھی ذکر کیا تھا کہ 25% آف دا ورلڈز آئل یہیں سے جاتی ہے, اور اگر یہ اس کو روک دیا گیا تو آبویسلی آئل پرائسز ول گو اپ, جس کے ساتھ بڑی تکلیف ہوگی تھرڈ ورلڈ کو. اور یہ جو ایران کے جو امریکہ کے جو الائز ہیں لائک یو اے ای اینڈ سعودی عربیہ اینڈ عراق, ان کو تکلیف ہوگی بیکاز دیئر آئل سیلز ول فال. تو اس لیے آئی تھنک حملہ ایران پہ حملے کا جو تقریباً ہم 2 ہفتوں سے دیکھ رہے ہیں کہ دھمکیوں تک کی محدود ہے, لیکن شدت آئی ہے اس میں. دوسری طرف ایران بھی بتا رہا ہے, باور کرا رہا ہے کہ ایسا کوئی رسک نہ لیں, بڑی مشکل ہو جائے گی آپ کے لیے. لیکن سیٹھی صاحب ہر طرف تو یہی بات ہو رہی ہے کہ امریکہ اپنے عزائم میں کامیاب ہو جاتا ہے جب وہ کوئی ارادہ کرتا ہے, رجیم چینج کروا دیتا ہے. اس کی جو پاور ہے, ملٹری ہو یا پولیٹیکل ڈپلومیٹک, وہ اپنی جگہ پر. ہم فرض کریں اگر جو مطلوبہ نتائج امریکہ کو چاہیے وہ نہیں حاصل ہوتے تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی سیاست پہ اس کا کیا اثر ہوگا؟ جی بڑا اچھا سوال ہے, اور یہ میرا خیال ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو نیند ہے وہ حرام ہوئی ہوئی ہے اسی سوال کے جواب کی تلاش میں. دیکھیے انہوں نے بہت سے رسک لیے اسرائیل کے ساتھ کام کر کے, اور کوئی فائدہ ان کو نہیں ہو رہا. پہلے انہوں نے یہ کہا تھا کہ ایران کا نیوکلیئر پرابلم ہے, اس کو ہم نے ختم کرنا ہے. جی انہوں نے اٹیک کیا اور پھر اس کے بعد کلیم کیا کہ جی وی آر وکٹوریس, ہم نے ان کی تباہ کر دی نیوکلیئر آرسنل. اگر ایسی بات ہے تو پھر اب کیا جواز بنتا ہے, اب کیا تکلیف ہے؟ اچھا, تو اب تکلیف یہ ہے کہ جی کہ ان کے پاس میسائلز بہت زیادہ ہیں. میزائل پروگرام انہوں نے تیزی سے اس پہ کام کیا ان کے بقول. جی یہ میسائلز بہت زیادہ ہیں, اب ان کو ختم کرنا. تو اب یہ فیصلہ ہوا. پھر آگے سے جب پتہ یہ چلا کہ وہ اس کے لیے تو آپ کے پاس کاؤنٹر میسائلز ہے ہی نہیں کہ اس پروگرام کو آپ توڑ سکیں یا روک سکیں, تو پھر یہ آگے سے فیصلہ ہوا اچھا ہاں وہ اگر ان کی میسائلز چل پڑتی ہیں ساری کی ساری تو بہت نقصان ہمارا ہو جائے گا, ہمارے امریکن بھی مارے جائیں گے, اسرائیلی بھی مارے جائیں گے. جی تو اور اس کے باوجود وہاں رجیم چینج شاید نہ ہو, تباہی ہو سکتی ہے مگر رجیم چینج ضروری نہیں کہ رجیم چینج ہو جائے, مگر ہمارے لوگ مارے جائیں گے. ان کی جو میسائلز ہیں ایران کی سپر سونک اور 22 کا, وہ ساری جو میسائلز ہیں ان کو اسے 10%, 15%, 20%, 40%, 50% بھی روک لیں گے تو باقی تو چلی جائیں گی نا, then they'll create havoc. اور پھر یہ کہ اچھا یہ تو ہے, پھر کیا کیا جائے؟ اوپر سے سعودی عربیہ, یو اے ای, یہ ملک جو ہیں جو کہ ان کو اپنی پڑی ہے, ویسے ان کو اپنی پڑی ہوئی ہے کہ یار ساڈا کی ہوئے گا. ہمارے جو سارے امریکن بیسز ہم نے دیے ہوئے, ایران کی میسائلز نے آ کے ان کو اٹیک کر دیا, تو ہمارے بیسز جو ہماری سرزمین کے اوپر اٹیک آئی تو ہم کیا کریں گے؟ ہم چپ کر کے بیٹھ جائیں گے, اور اگر ہم رسپونڈ کرتے ہیں تو وہ ہمارے اوپر بارش کر دیں گے, اور اگر رسپونڈ نہیں کرتے تو ہمارے لوگ جو ہیں وہ ہمارے گلے پڑ جائیں گے. تو نا ایران کو اٹیک نہ کریں, ایران کو اٹیک نہ, ان کا اپنا دباؤ. یہ جو پہلے کہتے تھے کرو فارغ کرو, اب ان کو بھی احساس ہو گیا ایڈا بھی آسان نہیں ہے, ترنے والا نہیں ہے ایران, کر لو مگر ایڈا بھی آسان نہیں. اچھا تو وہ بھی امریکہ کو کہہ رہے ہیں وہ ٹھہر جاؤ, ہولڈ آن. ادھر سے اسرائیل تھوڑا پریشان ہو گیا, وہ جو میسائلز ہیں وہ یہاں آ جائیں گی, آپ ان کو روک نہیں سکیں گے, تو پھر اچھے تو بندے مر جائیں گے, نیتنیاہو تو کی ہوئے گا, وہ ٹھہر جاؤ. ان کے لیے بھی تو خطرہ ہے نا, پھر انہیں بھی تو اب امریکہ کے اوپر کاؤنٹر پریشر آنا شروع ہو گیا. تو اس صورت میں اب امریکہ نے پھر یہ کہا اچھا جی نہیں میسائل والی بات نہیں, بات تو یہ ہے کہ جی وہاں ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہیں, وہاں لوگوں کو مار رہے ہیں, وہاں کے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور وہ احتجاج کر رہے ہیں اور یہ ان کو مار رہے ہیں, اور ہم نہیں کھڑے رہ سکتے کہ عوام کے اوپر اتنا تشدد ہو رہا ہے, ہم ان کو رہائی کے لیے ہم جائیں گے, ہم یہ کریں گے. تو ادھر سے انہوں نے
روک دیا, وہ ختم کر دیے ان کے ڈیمونسٹریشنز, انہوں نے کرش کر دیا ڈیمونسٹریشنز کو, اور اب وہاں ڈیمونسٹریشن بھی بند ہو گئے جی. تو اب یہ کہتے ہیں اب کوئی جواز نہیں رہا, تو یہ صاحب جو ہے بوری بسرا چک کے جہاز لے کے پہنچ گئے ہیں, تو جواز ہی کوئی نہیں, موو کر لیا ہن کی کریں گے. ہن ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کوشش کریں گے کسی طریقے سے نکلے یہاں سے, اچھا, مگر وہ تو آگے ہی گڑبڑ ہو رہی ہے بڑی, اور کیسے نکلیں گے یہاں سے, ناٹ ایزی. تو کوئی نہ کوئی تو راستہ نکالنا پڑے گا نا. اب اس کے دو راستے ہیں. کیا؟ ایک تو یہ ہے کہ ایران کے ساتھ بیہائنڈ دا سینس کوئی معاہدہ ہو جائے کہ اسی 2 دن بمباری کریں گے, تسی 2 دن میسائل مار لینا, وہ دے بعد سیز فائر, اور ہم گھر چلے جائیں گے. آپ کہنا کہ ہم رہ گئے ہیں, ہم کہیں گے ہم مار کے آ گئے, تو مسئلہ حل ہو جائے گا. اچھا, ایک تو یہ بیہائنڈ دا سینس ڈیل ہو سکتی ہے. اس سے پہلے بھی ایسا ہی ہوا تھا, بیس خالی کروا لیا گیا تھا, این انڈرسٹینڈنگ تھی. تو اب بھی اس قسم کی انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے, بیکاز ڈونلڈ ٹرمپ پھنس گیا ہے یہاں سے. اب واپسی وداؤٹ اے وار اس کے لیے بڑا مشکل ہے, یا کوئی ڈیل کے بغیر وہ واپس نہیں جا سکتا. تو میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان اور اس قسم کے لوگوں کو انوالو کر کے کوشش کی جا رہی ہوگی کہ کوئی ڈیل ہو جائے جس کے ساتھ امریکہ کو فیس سیونگ مل جائے, شکل بچا کے نکلے یہاں سے. پاکستان کے ایران کے ساتھ رابطے بھی چل رہے ہیں, اور خارجہ لیول پہ ایسے ایسے لوگ انوالوڈ ہیں کہ آپ, میں نہ ہی نام لوں تو اچھا ہے. اچھا, اس میں کوئی شاہ جہان ہے, کوئی فلانا ہے, کوئی فلانا اکبر ہے, بڑے بڑے لوگ, سلیم ہے, ہاں بس اب رہنے دینا. تو اب سو آئی تھنک ایک تو یہ آپشن ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ اٹھ کے اس کے بغیر ہی واپس چلا جائے, چھوٹی سی جنگ کر کے اس کے, یا وہ اس کے بغیر ہی چلا جائے. مگر اب وہ اس کے بغیر جانا اس کے لیے مشکل ہے. ڈونلڈ ٹرمپ اس لیے نیند حرام ہوئی ہوئی ہے کیونکہ اس سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کی جو لوگ خلاف تھے امریکہ کے اندر, وہ سروے یہ کہتا ہے کہ وہ 47% ڈونلڈ ٹرمپ کی ڈس اپروول ریٹنگ, یس وہ ریٹنگ بڑھ گئی ہے. اب وہ ریٹنگ 55% پہ آ گئی ہے. اب میجورٹی امریکنز جو ہیں وہ خوش نہیں ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ. اچھا, اور ڈونلڈ ٹرمپ کی نیند حرام ہو گئی ہے. وجہ, پہلی سوال تو یہ ہے کہ کیا وجہ کہ ریٹنگ گر رہی ہے. ایک تو یہ کہ یہ آیا تھا نو وار پیس پروگرام کے اوپر, اور ساری جگہ پہ جنگیں کر رہا ہے, اور پیس ویس مل نہیں رہی ہے کہیں, پہلی بات. دوسری بات, اس کے ساری ٹیرف اسٹریٹجی جو اس کے گلے پڑ گئی ہے وہ کامیابی نہیں ہوئی. جس کے اوپر دھمکی دیتا ہے ٹیرف کی, وہ اٹھ کے چائنا چلے جاتے ہیں, کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو گئی, وہ اٹھ کے چائنا چلے جاتے ہیں. وہ اور یہی ہو رہا ہے نا, وہ الگ, جی وہ ایک الگ ٹاپک ہے, مطلب فور ڈیلز بھی سب کو پتا ہے عوام کو کہ جی وہ انڈیا کے اوپر پریشر ڈالا تو وہ پیچھے نہیں ہٹے, اس کے اوپر پریشر ڈالا ہے یورپ کے اوپر, وہ اٹھ کے چلے گئے ہیں. چائنا کی کینیڈا کے اوپر ڈالا ہے, وہ اٹھ کے چلے گئے, وہ بھی چائنا, ہاں وہ بھی چلے گئے. اب برکس کے اوپر ڈال رہے ہیں, برکس والے جو ہیں وہ بھی کھڑے ہو گئے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی کرنسی بنائیں گے. انہوں نے کیا کیا, چائنا اور جاپان اور اس قسم کے جو ایلائز اینڈ اینیمیز, انہوں نے امریکن سیکیورٹیز جو انہوں نے رکھی ہوئی تھی, جو قرضے دیے ہوئے تھے امریکہ کو, وہ بیچنے شروع کر دیے, جس کی وجہ سے امریکہ کا جو انٹرسٹ ریٹ ہے اس کے اوپر پریشر بڑھ گیا کہ انٹرسٹ ریٹ کو بڑھایا جائے تاکہ لوگ زیادہ کمائیں اس کے اوپر. اور یہ چھوڑ رہے ہیں, اور یہ لوگ چھوڑ جو رہے ہیں, یہ دس از اے سگنل کہ ڈالر از گوئنگ ٹو ڈیکریز ان ویلیو. تو وہ تو الٹا گلے پڑ رہا ہے ان کے اوپر سے. انفلیشن جو ہے بیکاز مہنگی ہو رہی ہیں چیزیں جو باہر سے آ رہی ہیں, وہ آلریڈی اس کے اوپر عوام کے لیے وہ ایک بوجھ بنتا جا رہا ہے. پہلے 4%, 6%, 2-3% انفلیشن تھی, اب 6% پہ چلی گئی ہے, اور آگے جائے گی اگر آپ نے یہ ٹیرف وار چلائے ایسی.